ایک کلوتھنگ برانڈ ایک چلا رہی ہیں. اچھا, اس میں آپ کیا اسٹریٹجی یوز کرتی ہیں؟ سوشل میڈیا پہ بزنس کا بھی کچھ اتنا وہ تھا ہی نہیں نا, تو اس وقت میں نے کام کیا. اس وقت میرا بزنس کس چیز پہ چلتا تھا؟ صرف میرے کانٹیکٹ بیس پہ نا. اچھا, اب جو ہماری بچیاں آ رہی ہیں, جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, جو اسٹارٹ اپس کرنا چاہتی ہیں, اسپیشلی میں کہوں گی خواتین سے ریلیٹڈ ہی, تو آپ انہیں کیا پری ریکویزٹ سجیسٹ کریں گی کہ ہمیں کن چیزوں پہ زیادہ کام کرنے کی, محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو آپ خود میں دیکھیں کہ آپ بہت اچھا کر کیا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. جو کرنے کے ساتھ آپ تھکے نہیں, جو آپ کو بور نہ کرے, جو آپ کو بیزار نہ کرے. سب سے پہلے تو اپنی اس اسکل کو دیکھیں. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک. ہم اور عابد پی این وائی کی ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, پی این وائی پنک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں خواتین سے ریلیٹڈ, تاکہ ہم اپنی آنے والی نئی جنریشن کو, آنے والی نئی نسلوں کو امپاور کر سکیں اور سکھا سکیں کہ کس طرح سے وہ خود ایک امپاور لیڈی بن سکتی ہیں. آج ایسی ایگزامپل ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم ان سے بات کریں گے ان کی جرنی کے بارے میں, اور اسپیشلی بات کریں گے کس طرح سے وہ امپاور کریں گی نئی آنے والی بچیوں کو, لڑکیوں کو اور خواتین کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں سائرہ شاکر, جو کہ سی ای او ہیں سائراز برانڈ کی. اس کے ساتھ ساتھ ٹرینر بھی ہیں, یوٹیوبر بھی ہیں اور وائس اوور آرٹسٹ بھی ہیں. تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. آئیے ویلکم کرتے ہیں ہم اس کو. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے میم, مطلب ایک چیز کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ڈائمینشنس کو ساتھ لے کر چلنا, میرا خیال ہے اٹس اے بٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو میں اسی سے بات کروں گی, آپ نے اپنی جرنی اسٹارٹ کہاں سے کی؟ اچھا, یہ نا ساری چیزیں ہوتی ہیں جذبے سے. Yes. اور یہ بھی گاڈ گفٹڈ چیز ہے, جذبہ بھی جو ہے نا. تو میرا تعلق ہے ایک بہت چھوٹے سے ٹاؤن سے, اور میں وہاں پر جو ہے لوگوں, اپنی تو زندگی الحمدللہ بڑی اچھی تھی, پیرنٹس پڑھے لکھے تھے, ویل آف تھے, لیکن میں اپنے آس پاس علاقے میں دیکھتی تھی خواتین کو کہ جو کہ بہت غریب لیکن بہت ہی ہنر مند ہے. ہم ان سے اپنے کڑھائیوں کے کام کروایا کرتے تھے, لیکن میں دیکھتی تھی کہ سب کچھ کرنے کے باوجود ان کے گھر میں کبھی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی. تب بھی میں یہ سوچا کرتی تھی کہ میں اپنی پڑھائی کی فیلڈ وہ لوں گی کہ میں کچھ ایسا کام کروں کہ ان لوگوں کا بھی چولہا جلتا رہے. بالکل. تو الحمدللہ پھر میں نے میٹرک کے بعد جو ہے وہ ایجوکیشن اپنی ڈریس ڈیزائننگ میں لی, اور اسی پہ فوکس رہی, اور پھر اسی کو اپنا بزنس بنایا. اور میرے ورکرز میں آج بھی جو ہے 90% ویمن ہیں. زبردست, ویری نائس. اچھا, اسی میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں گی, آپ ماشاء اللہ سے ایک کلوتھنگ برانڈ ایک چلا رہی ہیں. اچھا, اس میں آپ کیا اسٹریٹجی یوز کرتی ہیں؟ لائک ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ یا بہت سے جب خواتین اپنے برانڈ یا کام اسٹارٹ کرنا چاہتی ہیں تو انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا. اب ہمارا جو دور ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹ کا, جو دکھے گا وہ بکھے والا ایک رول چلتا ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ ہماری بہت سی خواتین کو اتنا اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو کس طرح سے پرسو کر سکتی ہیں, تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میرا ایکسپیرینس نا ان دونوں ادوار کا ہے, کیونکہ جب میں نے کام شروع کیا تب سوشل میڈیا پہ بزنس کا بھی کچھ اتنا وہ تھا ہی نہیں نا. تو اس وقت میں نے کام کیا, اس وقت میرا بزنس کس چیز پہ چلتا تھا؟ صرف میرے کانٹیکٹ بیس پہ نا, کیونکہ میرا کوئی آؤٹ لیٹ نہیں تھا. میرے فرینڈز, میرے رشتے دار, وہ بندے سے بندہ بات آگے چلتی ہے تو اس طرح سے کر کے تھا. لیکن جس وقت یہ سوشل میڈیا آیا اور میں نے دیکھا کہ میں اتنی دیر سے کام کر رہی ہوں اور میرا کام اتنا گرو نہیں کرا, اور جس وقت ابھی آج کی ایک لیڈی ابھی اٹھتی ہے اور وہ چھا جاتی ہے, تو ڈفرینس کیا ہے؟ پھر مجھے پتا چلا کہ میرے کام میں فلا یہی ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں آئی. بالکل. اور آج آپ کی جو آن سائٹ ایک شاپ ہے, اگر ہم شاپ کا نام لیں, تو وہ اتنا ارن نہیں کرواتی آپ کو جتنا کہ یہ جو آن لائن جا کے آپ کا اسٹور بنتا ہے اور اس سے آپ کو, کیونکہ آپ دنیا میں ریکگنائز ہو جاتے ہیں. اور یہ کام جو آپ کو ایک آن سائٹ ایک اسٹور بنانے سے سالوں بعد آپ کے وہ کسٹمر بنتے ہیں, تو یہ آن لائن جانے میں تو یہ منٹوں کی گیم ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج اگر کسی کو بزنس کرنا ہے, جو کر رہی ہیں خواتین, ان کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے بزنس کو لے کر چلنا سیکھیں. اور معافی, یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. جیسے میں اب بہت سالوں سے کام کر رہی تھی, لیکن مجھے بھی پتا چلا کہ WRCI ایک ایسا ادارہ ہے, انکیوبیٹر سینٹر ہے جو MM عالم روڈ پہ, تو یہ ہر اس خاتون کے لیے ویلکم کرتا ہے کہ جو یا تو کام کر رہی ہے یا کرنا چاہتی ہے, اس کے پاس آئیڈیا ہے. تو وہاں پر آپ جائیں, ایک بہت ہی ہلکی سی فیس کے ساتھ وہ آپ کو 3-4 ماہ کا کورس کرواتے ہیں, جہاں پہ آپ کو بزنس کرنا آ جاتا ہے. میں نے بھی بہت کچھ وہیں سے سیکھا. زبردست, ویری نائس. مطلب یہ میرا خیال ہے ایک اگر ہم نے کوئی انیشیٹو لینا ہے, اس کے پیچھے جب تک ہم محنت نہیں کریں گے ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اور
وقت کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. بالکل. اچھا, اب جو ہماری بچیاں آ رہی ہیں, جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, جو اسٹارٹ اپس کرنا چاہتی ہیں, اسپیشلی میں کہوں گی خواتین سے ریلیٹڈ ہی, تو آپ انہیں کیا پری ریکویزٹ سجیسٹ کریں گی کہ ہمیں کن چیزوں پہ زیادہ کام کرنے کی, محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جب وہ اپنے برانڈ کو لانچ کریں تو وہ چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے اور نتائج زیادہ اچھے آ سکیں؟ اچھا, یہ نا ایک قانون ہے, میں سمجھتی ہوں کہ قانون ہے جو سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ سب سے پہلے تو آپ خود میں دیکھیں کہ آپ بہت اچھا کر کیا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. جو کرنے کے ساتھ آپ تھکے نہیں, جو آپ کو بور نہ کرے, جو آپ کو بیزار نہ کرے. سب سے پہلے تو اپنی اس اسکل کو دیکھیں, پھر آپ کو جب پتہ چل جائے کہ میرے اندر یہ اسکل ہے تو پھر اس کو انہینس کریں, اس کے لیے ٹریننگز لیں, اس کو سیکھیں. کہیں سے بھی آپ کو گھر سے ایک بار تو نکلنا پڑے گا ہی. اس کے بعد یوٹیوب ایک پوری یونیورسٹی ہے, آپ یوٹیوب پہ جا کر اپنے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ بہت ٹریننگ لے سکتے ہیں. تو اس کے بعد دوسری چیز یہ آ جاتی ہے, جو آپ کا شوق ہے یا جو آپ کا ذوق ہے, کیا وہ دنیا کی نیڈ ہے, کیا لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ اس لیے فلاپ ہو جاتے ہیں کہ وہ جی جان لگا کے ٹریننگ لے کے سب کچھ جو میں نے پہلے کہا کر رہے ہیں, پھر بھی وہ ناکام ہے. وہ اس چیز کے اوپر سارا وقت اور صلاحیت لگا رہے ہیں جو لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو دو چیزیں کرنی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اپنے آپ سے پوچھیں آپ بیسٹ کیا کر سکتے ہیں. دوسری چیز کہ جو آپ بیسٹ کر سکتے ہیں کیا اس کی دنیا کو ضرورت ہے. اگر یہ دونوں چیزیں میچ ہو جائیں اور آپ کی استقامت یعنی مسلسل لگے رہو اور خالق و مالک کو اس میں شامل رکھو ہر حال میں, ہر وقت, تو آپ کو کوئی بھی کامیابی سے روک نہیں سکتا. زبردست. اچھا, ایک آخری سوال میرا, میں دیکھیں بہت سے چیلنجز بھی فیس کرنا پڑتے ہیں, اسپیشلی آپ کی فیملی سپورٹ کتنی ضروری ہے اس ایلیمنٹ میں. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اگر انڈیپینڈنٹ بننا ہے تو وی ہیو ٹو ورک الون, تو کیا اس میں فیملی کا کچھ رول ہے یا کس طرح سے؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے شاید میں اکیلی ہی کام کر سکتی ہوں, مجھے کسی سبارڈینیٹ کی یا کوئی فیملی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے جو نئی بچیاں آتی ہیں انہیں لگتا ہے بس نہیں میں اکیلی کر کے دکھاؤں گی. حالانکہ اٹس اے بٹ ڈیفیکلٹ کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی اپنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اس پرسپیکٹو میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, یہ بھی ہم نیچر کے اگینسٹ ہوگا اگر یہ بات کریں گے کہ سب کچھ میں خود ہی کر سکتی ہوں. انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے. اللہ پاک نے معاشرہ اسی لیے تشکیل دیا, لوگوں کو لوگوں کے ساتھ رشتوں میں جوڑا. یہ تو ایک بڑی حقیقت ہے کہ آپ کچھ بھی اکیلے نہیں کر سکتے, آپ کو دوسروں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے. باقی ہم مافیا کتنے بھی آج کے دور میں یہ نعرے لگا لیں کہ ہم بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں, بڑی فیمیل انڈیپینڈنس آ گئی ہے, لیکن پھر بھی ہمیں مردوں کے سہارے کی سوسائٹی میں ضرورت ہے. آپ کے اگر فادر آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, بھائی کرتا ہے, پھر ہسبینڈ کرتا ہے, بیٹا کرتا ہے, تو آپ بہت لکی ہیں. اور ان لکیسٹ خواتین میں سے میں بھی ہوں. الحمدللہ شروع سے مجھے میل جو سپورٹ ہے وہ ملتی رہی ہے اور کبھی رکاوٹ نہیں آئی. اور جب آپ کی نیت صاف ہے, آپ کے ساتھ گھر کے مرد آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے پیچھے ہیں, تو پھر آپ یقین کریں گے کہ جو باہر کے معاشرے کے مرد جن سے آپ عام خواتین خوفزدہ ہیں نا کہ گھر سے باہر جاؤں گی غیر مردوں میں پتہ نہیں کیا ہوگا, مطلب ایک ایسی وہ پھیلا دی گئی ہے بات کہ عورت ہماری پاکستان میں باہر نکلتی ہے تو پتہ نہیں اس کو سارے جانوروں کی طرح پاڑی جائیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ پازیٹیو ہیں تو آپ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. تو میں یوٹیوب پہ مجھے بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو برے کمنٹس بھی آتے ہوں گے. مجھے برے کمنٹس نہیں آتے کیونکہ میرا کنٹینٹ بہت پازیٹیو ہے. اس پہ کوئی کیا کرے گا. ہاں, میری سوچ سے اختلاف کے کمنٹس آتے ہیں, اس کو میں ویلکم کرتی ہوں. ایگزیکٹلی, مطلب یہ بھی ضروری ہے, ہمیں پتہ چل رہا ہے کون کون ہمیں دیکھ رہا ہے. بالکل, دیٹس اے ویری ٹرو. اچھا, لاسٹ کوئی میسج جو ہماری بچیوں کو, ہماری لیڈیز کو اور خواتین کو آپ دینا چاہیں گی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو؟ ہاں جی, ویسے تو یہ ہے کہ خواتین کے لیے ارننگ اللہ پاک نے فرض نہیں کی, کمانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن فی زمانہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک اگر مرد کماتا ہے 5 7 10 لوگ کھانے والے ہیں تو عورت کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے قطعاً ضروری نہیں ہے کہ عورت بالکل بے باک ہو کے سڑکوں پہ نکل جائے. آج کے دور میں جتنی سہولت عورت کے لیے ہے نا گھر بیٹھ کے کمانے کی, اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. آپ چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز دیکھ کے یوٹیوب سے آپ سیکھ سکتی ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کے کیسے کمائیں گی. آپ کو بالکل گھر میں رہ کر ہی سوشل میڈیا سیکھ کر اس کے ذریعے سے آپ اپنے گھر میں اسٹور بنا سکتی ہیں. جیسے کہ آپ پکانا جانتی ہیں, آپ سینا جانتی ہیں, آپ کچھ بھی ایسا کرنا کہ جو آپ کے پاس اسکل ہے تو آپ اس کو ضرور یوٹیوب پر لے کر آئیں, اپنا پیج بنائیں, اسے بزنس کریں. آپ اپنی چھوٹی سی پروموشن کر سکتی ہیں, ایڈورٹیزمنٹ کر سکتی ہیں. بہت سارے ذرائع ہیں. آج کا دور سب سے آسان ہے, اور اگر کسی کو بہت مشکل ہو رہی ہے تو پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کریں, میں مزید رہنمائی آپ کی کر دوں گی. لیکن ایک ریکویسٹ ہے اپنی بچیوں سے کہ پلیز اپنی لمٹس کراس نہ کرو. آپ یقین رکھو, آپ کتنی بھی بڑی کامیاب ہو جاؤ, لیکن اگر خدا نخواستہ عزت پہ حرف آتا ہے, کوئی آپ کی طرف انگلی اٹھاتا ہے, تو ایسے پیسے پہ آپ کو لعنت ڈالنی چاہیے. رزق حلال اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی لمٹس میں رہ کر بہترین عزت کے ساتھ رزق کمائیں. تو ضرور کام کیجیے, فارغ مت بیٹھیے. زبردست. تھینک یو سو مچ ونس اگین فار دس ونڈرفل ٹاک. اور میرا خیال ہے کہ وہ انفارمیشن ہے جو میرا بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے پیرنٹس کو, اسپیشلی مدرس کو اپنی بیٹیوں کو دینی چاہیے, کیونکہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ پھر ایک پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.